السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آسام سے بول رہا ہوں، منیر الاسلام۔ وتر نماز کا طریقہ ٹھیک سے ذرا حدیث کا روشنی سے بتا دیجیے گا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صلاۃ التراویح، تفصیل کے لیے آپ اس کو پڑھ لیں، اسے قیام رمضان اس کو بھی پڑھ لیں، اور وتر چونکہ نماز ہے تو نماز کے طریقے کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفت صلاۃ النبی پڑھیں۔ اور وتر کا ایک سادہ سا اور عام سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے آدمی 3 رکعت وتر پڑھتا ہے تو 3 رکعت کیسے 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، اس کے بعد 1 رکعت پڑھیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھیں آپ سلام پھیر دیں، جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں ویسے بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ 1 رکعت لاسٹ میں پڑھیں گے، جیسے عام نماز پڑھتے ہیں اسے نماز پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ صرف اس میں ایک چیز ایڈ ہوتی ہے، وہ ہے قنوت وتر، یعنی وتر آپ پڑھیں گے تو آخری رکعت جو ہوگی اس میں رکوع سے پہلے قنوت وتر پڑھنا رہتا ہے۔ رکوع سے پہلے قنوت وتر، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں تو چل جائے گا۔ تو عام نمازوں میں اور وتر کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آخری جو رکعت ہوتی ہے وہ 1 رکعت کرنا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے 2 رکعت آپ پڑھیں۔ آپ کو 5 رکعت وتر پڑھنا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھ کے آپ کو 1 ہی رکعت اگر وتر پڑھنی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی صرف 1 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں۔ اس میں صرف وہ ہے قنوت وتر پڑھنے کا مسئلہ رہتا ہے، رکوع سے پہلے قرات کے بعد آپ قنوت پڑھیں گے، باقی جو عام طریقہ ہے وتر کا ویسے اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو یہ تو صرف 3 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، عام طور سے آدمی لوگ یہی پڑھتے ہیں، اور کم سے کم 3 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے جو طریقے ہیں، دوسری جو رکعتیں ہیں، 5 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، 7 رکعت پڑھنا ہے، 9 رکعت پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفت صلاۃ التراویح تفصیل کے لیے آپ اس کو پڑھ لیں۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔